حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک بہت ڈومیننٹ پرسنالٹی پیدا ہوئی، ان کا نام عاد تھا، انہی کے نام کے اوپر یہ قوم عاد، جس میں شرک کیا عقائد آگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائیوں میں سے ہود کو بھیجا۔ بھائیوں سے مراد انہی کی اسی قبیلے میں سے، اسی اسپیشی میں سے، تاکہ وہ کوئی ان کو اس طرح ایکسیپٹ نہ کریں کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے، ورنہ تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی وہی بات کی نوح علیہ السلام والی، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اکیلے اللہ کے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا، پھر آگے جی سردار کھڑے ہو گئے اس قوم کے کفر کرتے ہوئے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، انا لنراک فی صفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، وہ کہنے لگے کہ اے ہود، ہمیں تو لگتا ہے تم بہت نادان ہو، بے وقوف ہو، اور ہمیں تو یہی گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو، یا تو تمہیں سمجھ نہیں کسی بات کی، یا تم یہ نعوذ باللہ مکاری کر رہے ہو، تم جھوٹے ہو۔ قال یا قومی لیس بی صفاہۃ، وہ کہنے لگے اے میری قوم، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں۔ اچھا دیکھیں پیغمبر جواب کیا دے رہے ہیں، فتویٰ لگانے کی بجائے کلیریفائی کر رہے ہیں۔ آج آپ کسی عالم سے سیدھا بھی سوال کریں نا، 14 ٹیکے لگوانے پڑ جاتے ہیں۔ کتنے الٹے طریقے سے سوال کر رہے ہیں پیغمبروں سے، اور وہ آگے کلیریفائی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں بیوقوف کہا، ہم بیوقوف نہیں ہیں بھائی۔ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو رسول ہوں اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، اور ڈیوٹی کیا ہے میری، تاکہ میں پہنچا دوں تمہارے تک میرے رب کا پیغام۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور بڑی دیانتداری سے یہ اللہ کا پیغام، اس کی دھمکی تمہارے تک پہنچا رہا ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں اس بات کے اوپر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت کی بات آ گئی ہے، علی رجل منکم، ایک ایسے مرد پہ جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام کے تھے، لیکن اب ایک چیز ایڈ ہو گئی ہے عبرت کے طور پر، یہ ہے کانٹے کی بات۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو اس وقت کو کہ جب قوم نوح کے اوپر عذاب آیا تھا تو اللہ نے کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، یعنی اس وقت تو سارے تم لوگ مومن تھے۔ وہ وقت یاد کرو کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو بچائے گئے تھے وہ تم ہی تھے نا، تمہارے باوجداد، اور اللہ نے تمہیں زمین پر بسایا تھا۔ قوم نوح کے تباہ ہونے کے بعد ان کے اہل ایمان جو 78 لوگ تھے ان کو، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور بڑھا دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی لحاظ سے، قد و قامت کے اعتبار سے، یعنی طاقت دے دی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو یاد کرو اس اللہ کو، اس کی نعمتوں کو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہ تھوڑی نعمت تھی کہ تمہارے آباء و اجداد ایمان کی وجہ سے بچائے گئے، آج تم ان کی نسلیں کفر اختیار کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان ہستیوں کو جن کی عبادت پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔
یعنی ہم اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑ دیں، یعنی ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ باب شاہی کوئی نہیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے نا تو لے آ وہ عذاب جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، اگر تو سچا ہے تو. اب ظاہر ہے کہ عذاب لانا تو پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، پیغمبر تو صرف دعوت دیتا ہے، اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس قوم کا ٹائم کب پورا ہوگا، وہ پیغمبر کو بھی نہیں بتایا جاتا. ورنہ تو ظاہر ہے پیغمبر کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جائے. مجھے بتائیں نوح علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ بتاتا کہ 950 سال کے بعد یہ سب کچھ ہونا ہے، وہ 950 سال تو ان کے لیے 9,500 سال بن جانے تھے، کیونکہ انتظار کا تو ایک ایک لمحہ کتنا مشکل ہوتا ہے. ہمیں کوئی بتاتا کہ جی آپ کی یہ دعوت کو جو عروج ہے 2021-22 میں جا کے ہوگا، 2008 میں جب کام شروع کیا تھا تو یہ 14 سال جو ہے یہ 1400 سال کے برابر ہوتے ہیں ہمارے لیے. انسان فوراً رزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے نا. ابھی تو انشاءاللہ بہت منازل باقی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ جو کرتا ہے وہ پیغمبروں کو یا دین کا کام کرنے والوں کو نہیں بتاتا. صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ دین کا غلبہ حضور کی زندگی میں ہونا ہے یا بعد میں ہونا ہے. اسی لیے تو حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی تھی حضور کی وفات کے اوپر، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی رومن اور پرشین امپائر گری نہیں ہے اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو انہوں نے یہی اجتہاد کیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے، تو نبی علیہ السلام بھی واپس آ جائیں گے. اور یہ تو ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ میں بھی خلیفہ بنایا جاؤں گا اور میرے دور خلافت کے اندر یہ سب کچھ ہوگا، جب تک ہو نہیں گیا. بہرحال اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر، ورنہ انسان کے لیے زندگی گزارنی مشکل ہو جائے. اب حضرت ہود علیہ السلام نے میٹھی میٹھی دعوت کے بعد بڑے سخت لفظ استعمال کیے. قال، فرمایا اللہ کہ اس پیغمبر نے، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، بے شک تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب ہو چکا ہے. یعنی یہ تمہارے دماغ کی گندگی ہے اور تم پر اللہ کا غضب ہے کہ تم وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، جبکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے. تمہیں پتہ ہے کہ پہلے عذاب ہوا تھا کافروں کو. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، کیا تم ان ناموں کی بنیاد پہ جھگڑ رہے ہو جو رکھ لیے ہیں تم نے وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے. ان ناموں کے اوپر لڑ رہے ہو. جس طرح آج ہم لوگوں کہیں گے قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، وہ سیدھا کہتے ہیں جی آپ داتا صاحب کو نہیں مانتے، ہاں آپ غریب نواز کے منکر ہیں، آپ غوث پاک کو نہیں مانتے. تو ان کے آگے بھی یہی آیت پڑھا کریں آپ، جسے فٹ اسے گفٹ. کیا تم ان ناموں کے ساتھ ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہیں؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. اچھا ان بزرگوں کی بھی کوئی اللہ نے سند نازل کی ہے؟ پڑھتے ہیں قرآن سے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نام ان کے لینے شروع کر دیتے ہیں. اور یہ تو قرآن کے بعد آئے ہیں. قرآن کے زمانے کے اولیاء تو صحابہ اور اہل بیت ہیں. نہیں جی وہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. قیامت تک جاری ہے تو پھر آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ جی میں بریلوی ہوں. تو پھر یہ اشرف تھانوی صاحب بھی وہ ولی اللہ ہی ہے نا؟ اور نہیں جی نہیں مریض الامت ہے. نہیں وہ تو دیوبندی تو اسے حکیم الامت کہتے ہیں. اور جی وہ کہتے ہیں نا، تو کون ہے؟ کہتے ہیں جی احمد بریلوی صاحب. نہیں وہ دیوبندی تو انہیں کہتے ہیں مجدد دین بدعت. اور جی وہ کہتے رہے نا جی ہم تو مانتے ہیں نا جی. یعنی بزرگ اپنے اپنے. یہ اولیاء اللہ نہیں ہے، یہ فرقوں کے اولیاء ہیں. یہ صرف اولیاء ہے، یعنی کہ من دون ہی اولیاء، اللہ کے مقابلے پہ جو سورۃ الاعراف کے سٹارٹ میں آیا تھا، من دون ہی اولیاء.
اولیاء کا خوب یہاں پہ ذکر ہوگا سورۃ الاعراف میں. اللہ نے کوئی ان کی سند نازل نہیں کی. فانتظروا، پس انتظار کرو تم. انی معکم من المنتظرین، میں بھی خود انتظار کرنے والا ہوں. میں کون سا عبد القادر جیلانی ہوں کہ نگاہ ماروں اور تمہیں بھسم کر دوں؟ میں تو رسول ہوں. یعنی یہ بھی رزلٹ اس میں سے نکل رہا ہے نا. کہیں گے کتنے لکھے ہے؟ وچ لکھے ہے نا. جس صفحے پہ یہ لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی قبر میں آ جائیں گے فرشتوں سے جھگڑا کرنے، اسی صدر میں یہ بھی لکھا ہوا ہوگا نا. جب آپ اس طرح کی ڈاکٹرن کھڑی کریں گے تو ہم پھر اس کے جواب میں یہی بات کریں گے. تو میں بھی انتظار کروں گا کہ اللہ فیصلہ کرے. اس آیت کا نمبر کیا ہے سورۃ الاعراف میں؟ 71. 71B جو میں نے ریکارڈ کرایا تھا نا، اس میں میں نے یہی آیت پڑھی تھی، اور میں نے اسی آیت کی نسبت اس لیکچر کو دی تھی. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. وہ خیر بائی چانس ہی 71 نمبر لیکچر تھا، تو میں نے پھر قرآن میں نا اس کی کوئی نسبت تلاش کرنی تھی، تو یہ مجھے پھر نسبت ملی. تو میں نے اس کے سٹارٹ میں بھی یہ آیت پڑھی تھی 71A اور 71B کے، کہ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، ان ناموں کے ساتھ تو نہ جھگڑو. تو خیر اس کے بعد پھر میں نے آپریشن کیا ان ناموں کا، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اللہ کے فضل سے وہ کینسر ختم ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تو نجات دی ہم نے حضرت ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو، برحمت منا، اس رحمت سے جو ہماری طرف سے خاص تھی. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور کاٹ کے رکھ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان لانے والے، بات ماننے والے نہیں تھے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. پھر جی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان بچ گئے. قوم ہود کے اوپر عذاب آیا، بڑا سخت عذاب آیا. 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان پہ آندھی چلتی رہی. کٹے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح وہ گرے پڑے تھے. کیسے وہ لاشیں بکھری پڑی ہوئی تھیں ان کی. اہل ایمان بچ گئے. اب دنیا میں صرف اہل ایمان ہی ہونے چاہیے تھے، لیکن وہی پھر سائیکل ریپیٹ ہوا. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. حق اور باطل کی جنگ کشمکش جاری رہتی ہے. پھر اس امت کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرکانہ اوہام، شرکیہ ایکٹیویٹیز، دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے، شیطان کے انفلوئنس کی وجہ سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے آنا شروع ہوئی. پھر 2 پارٹیاں بن گئیں.